حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيب الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كريم الآباء والأمهات وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعين عدد كرمك يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم. مدینے جیا کوئی نگر نہیں کسے دا مدینے جیا کوئی نگر نہیں کسے دا محمد دے در جیسا در نہیں کسے دا محمد دے در جیسا در نہیں کسے دا مدینے جیا کوئی نظر نہیں کسے دا. میرے آقا دی صفت کیتی نہ جاوے میرے آقا دی صفت کیتی نہ جاوے جو آ جاوے ترتے وہی فیض پاوے جو آ جاوے ترتے وہی فیض پاوے. جندی قسم اللہ اکبر بکھاوے جندی قسم اللہ اکبر وکھاوے اندے شہر
ورگا شہر نہیں کسے دا مدینے جیا کوئی نگر نہیں کسے دا مدینے جیا کوئی نگر نہیں کسے دا محمد دے در جیسا در نہیں کسے دا فرمایا مولا نے آکم لی والے سنے جوڑیاں پیرا پاکم لی والے میرا عرش آکے سجا کملی والے میرا عرش آکے سجا کملی والے تیرے قدر جیسا قدر نہیں کسے دا مدینے جیا کوئی نگر نہیں کسے دا مدینے جیا کوئی نگر نہیں کسے دا میرے آقا دے کم نرالے نرالے میرے آقا دے کم نرالے نرالے جو کہن اپنے ورگا او غافل مقالے جو کہن اپنے ورگا او غافل مقالے بنا میرے آقا کالی کملی والے بنا میرے آقا کالی کملی والے حکم مندہ شمسو قمر نہیں کسے دا مدینے جیا کوئی نگر نہیں کسے دا محمد دے در جیسا در نہیں کسے دا کرے عرض ہر دم حنیف بیچارہ کرے عرض ہر دم حنیف بیچارہ کرم کر میرے مولا دے دل دارا کرم کر میرے مولا دے دل دارا تیرا حسن سب تو نیارا تے پیارا تیرا حسن سب تو نیارا تے پیارا تیرے عشق ورگا اثر نہیں کسے دا مدینے دے در جیسا در نہیں کسے دا مدینے جیا کوئی نگر نہیں کسے دا محمد دے در جیسا در نہیں کسے دا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب خدا تاجدار بطوحہ قبلہ کونین سرکار دو عالم نور مجسم حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد حاضرین محترم، آج ماہ ربیع الثانی کا پہلا جمعۃ المبارک ہے اور غالباً پہلی ہی تاریخ۔ جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 ہے اور 65، دو آیتیں، 5واں پارہ ہے اور 5ویں پارے کا 6واں رکوع ہے۔ سورہ نساء کی 64 اور 65 آیت کریمہ ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اور ہم نے جو رسول بھی بھیجا
وہ اسی لیے بھیجا تاکہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کا بغیر شرط کے حکم مانا جائے۔ اور رسول کی ذات کے علاوہ کوئی بھی ذات ہو، کوئی بڑے سے بڑا عالم ہو، فاضل ہو، غوث ہو، قطب ہو، تو اس کی مطلقاً اطاعت واجب نہیں ہے، بلکہ اس کے حکم کو شریعت مطہرہ پر پیش کریں گے۔ اگر شریعت مطہرہ اس کو جائز قرار دے گی تو اس کو مانیں گے، اور اگر شریعت مطہرہ اس کو ریجیکٹ کر دے گی تو پھر ایسے معاملہ میں خواہ کوئی غوث قطب بھی ہو تو اس کی بھی بات ماننی فرض نہیں ہے۔ لیکن رسول وہ ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس ذات کا جب حکم آ جائے تو پھر امتی پر اس حکم کو بلا چونو چرا مان لینا واجب اور فرض ہے، اور کسی مزید دلیل کی ضرورت نہیں، بلکہ رسول کا کہہ دینا یہی بذات خود ایک دلیل ہے۔ تو جس کا رقبہ رسالت جتنا وسیع ہوگا اتنی ہی اس کی اطاعت کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے اگر حالات دیکھیں تو حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کی خدمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت جس رقبے اور جس خطے اور جس علاقے، جن افراد اور جس قوم کی طرف تھی، حضرت خضر علیہ السلام اس قوم میں، اس علاقے میں، اس رقبے میں، اس خطے میں داخل اور شامل نہیں تھے، لہذا حضرت خضر علیہ السلام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت بھی واجب نہیں تھی، کیونکہ ان کی رسالت کا جو دائرہ تھا اس دائرے میں حضرت خضر علیہ السلام نہیں آتے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت رسول کی رسالت کا دائرہ جتنا وسیع ہوگا اور رسول جس مخلوق کی طرف رسول بن کر آئے گا تو جو بھی اس رسول کی امت میں داخل ہوتا جائے گا تو اس پر اس رسول کی اطاعت بھی واجب ہوتی جائے گی۔ تو جو بنی اسرائیل کا رسول ہے تو پوری بنی اسرائیل پر قوم پر واجب ہے کہ اس کا حکم مانے۔ جو مدین کا رسول ہے تمام اہل مدین پر لازم ہے کہ اس رسول کا حکم مانے، اور پھر قربان جائیں کملی والے محبوب پر کہ جن کی رسالت کا دائرہ پوری کائنات پر وسیع ہے، جو آسمان والوں کا بھی رسول ہے، زمین والوں کا بھی رسول ہے، مشرق والوں کا بھی رسول ہے، مغرب والوں کا بھی رسول ہے، شمال والوں کا بھی رسول ہے، جنوب والوں کا بھی رسول ہے، جو پہلے گزری ہوئی قوموں کا بھی رسول ہے، بعد والی قوموں کا بھی رسول ہے، اور قیامت تک جتنی مخلوقات اب تک بن چکی ہیں سب کا رسول ہے، جتنی بن رہی ہیں ان کا بھی رسول ہے، اور قیامت تک بلکہ عبدالآباد تک جتنی مخلوقات پیدا ہوں گی اللہ رب العزت نے سب کائنات کا رسول بنا۔ لہذا پوری کائنات کوئی جن ہو، فرشتے ہوں، انسان ہوں، حیوانات ہوں، جمادات ہوں، کائنات کا کوئی بھی ذرہ ہو، خواہ ان کا تعلق زمانہ ماضی سے ہو، ان کا تعلق زمانہ حال سے ہو، ان کا تعلق زمانہ مستقبل سے ہو، کسی وقت، کسی علاقے، کسی جگہ، کسی موقع پر پیدا ہونے والی اور وجود پانے والی جو بھی مخلوق ہوگی، نبی، ہمارا نبی سب کا رسول ہے، اور پوری کائنات کے ذرے ذرے پر ہمارے محبوب کا حکم ماننا لازم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر درخت کو حکم ہو رہا ہے تو وہ دوڑتا ہوا آ رہا ہے، اگر پتھر کی چٹان کو حکم مل رہا ہے تو وہ چٹان جو ہے وہ پہاڑ سے نیچے اتر رہی ہے، پانی کی سطح پر تیر رہی ہے،
اگر انگور کے گوشوں کو حکم ہوتا ہے تو وہ نیچے لڑکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ کائنات میں جو چیز بھی ہوگی، جس کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، خواہ وہ جانور ہو، خواہ وہ پتھر کی کنکریاں ہو، خواہ وہ جماعت ہوں، نباتات ہوں، ہر چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تابع ہے، اور سب پر اللہ کا حکم ماننا واجب ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے رسولوں کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ ان کی بات مانی جائے، تاکہ ان کا حکم مانا جائے۔ کیوں کہو کہ اس لیے مانا تاکہ رسول میری کائنات میں، میری مخلوق میں، میرے بندوں پر حکومت کرے۔ ہم نے رسولوں کو اس لیے بھیجا تاکہ وہ حکومت کرے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اس دنیا میں ہمارا آنا اور کملی والے محبوب کا آنا، یہ آنا بھی برابر نہیں ہے، کیونکہ ہم یہاں آئے ہیں رہنمائی لینے کے لیے، ہم یہاں آئے ہیں اللہ کے رسولوں کی اطاعت کرنے کے لیے، ہم یہاں آئے ہیں محکوم بن کر، اور اللہ کا رسول آیا ہے حاکم بن کر۔ وہ یہاں سیکھنے نہیں آیا، وہ سکھانے آیا ہے۔ وہ یہاں سے فیض لینے نہیں آیا، بلکہ یہاں فیض دینے آیا ہے۔ اور یہاں پر آ کر وہ کسی کا حکم ماننے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اللہ کی مخلوق کو اپنا حکم بنوانے کے لیے آیا ہے۔ تو ہمارا آنا اور کملی والے محبوب کا آنا، یہ آنا بھی یکساں نہیں ہے، ہمارے آنے میں اور محبوب کے آنے میں بڑا فرق ہے۔ فرمایا ہم نے رسول اس لیے بھیجا، جو بھی رسول بھیجا اس لیے بھیجا تاکہ اس پہ رسول کی اطاعت کی جائے، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ اللہ کا حکم ہی یہ ہے کہ میرے رسولوں کی اطاعت کی جائے۔ پھر فرمایا بَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر بے شک وہ لوگ اِذْ ظَلَمُوا، جب وہ ظلم کر لیں، انفسہم، اپنی جانوں پر، جاءوک، تو اے پیارے محبوب تیرے پاس، وہ تیری بارگاہ میں آ گئے، فاستغفر اللہ، آ کر وہ اللہ رب العزت سے معافی مانگے، پہلے تیری بارگاہ میں حاضر، خواہ وہ اپنے جسم کے ساتھ روضہ انور پر حاضر ہوں، یا اپنے دل اور اپنی روح کو لے کر تصور مصطفیٰ میں گم ہو، لیکن اے محبوب تیری بارگاہ میں، تیرے حضور میں آئے، تیرے توسل کا دروازہ کھٹکتا ہے، اور تیری دہلیز کو پکڑ کر پھر مجھ سے معافی مانگے۔ پہلے نہیں، پہلے تیری دہلیز پہ آئے، تیرے دروازے پہ آئے، پھر وہ میرا دروازہ کھٹکھٹائیں۔ پھر وہ واستغفر لهم الرسول، اور اے محبوب آپ ان کے آنے کو قبول کر لیں، آپ ان کی طلب مغفرت پر شفاعت کی مہر ثبت فرما دیں، آپ بھی کہہ دیں اے مولا اب اس کو بخش دے۔ تو جب آپ کہیں گے، خواہ آپ آنے والے کے آتے ہی کہہ دیں یا وہ آ کر گڑ گڑاتا رہے، پڑا رہے دروازے پر، جب تک آپ نہیں کہیں گے تب تک ان کی توبہ نہیں قبول ہوگی، اور جب آپ کہہ دیں گے لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو پھر وہ لوگ اللہ کو پائیں گے تواب اور رحیم، کہ وہ بڑی توبہ قبول کرنے والا ہے اور وہ بڑا ہی مہربان ہے۔ علامہ نور بخش توکلی رحمۃ اللہ علیہ سیرت رسول عربی میں فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ رب العزت نے گناہ گاروں کی مغفرت کے لیے 3 شرطیں ذکر فرمائی ہیں۔ 2 شرطیں وہ ہیں جن کا تعلق گناہ گار کے ساتھ ہے، جو اس کے بس کی بات ہے یہ کر۔ پہلی شرط ہے جاءوک، وہ روضہ رسول پہ آئے، وہ بارگاہ نبوت میں آئے، اور دوسری شرط ہے فاستغفر اللہ، پھر وہ اللہ سے مغفرت مانگے۔ 2 شرطیں۔
اور تیسری شرط ہے وَاسْتَغْفَرَ لَهُ الرَّسُولُ، اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت کرے، رسول بھی ان کی سفارش کرے۔ اب ایک کام وہ ہے جو قبلی والے محبوب کے ذمے، اور دو کام وہ ہیں جو گناہ گاروں کے ہمارے اپنے ذمے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد ان سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حیاتی خیر لکم، میری ظاہری زندگی یہ تمہارے لیے بہتر ہے، بہت بہتر ہے۔ تحدثون، تم مجھ سے باتیں کرتے ہو، وَأُحَدِّثُ لَكُمْ، اور میں تمہارے ساتھ باتیں کرتا ہوں۔ تمہارے من میں جو سوال پیدا ہوتا ہے تم مجھ سے دریافت کرتے ہو، اور تمہاری آرزوؤں اور امنگوں کو میں اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کر کے پورا کرواتا ہوں۔ تمہیں جو کھٹکا ہوتا ہے، میری ظاہری زندگی تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ اگر تم روزہ بھی توڑ کر آ جاتے ہو میری بارگاہ میں تو میں اس روزے کی بھی معافی لے لیتا ہوں۔ میری ظاہری زندگی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور فرمایا وفاتی خیر لکم، لیکن جب میں اس ظاہری مدت حیات کو پورا کر لوں گا اور حجاب برزخی اوڑھ لوں گا، تب عام نظریں مجھے دیکھ نہ سکیں گی، تو میری وہ حالت وہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میری وہ حالت بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں تعرض علی اعمالکم، تمہارے اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ فما رأیت من خیر حمدت اللہ علیہ، تو جو میں اپنی امت کی نیکیاں دیکھتا ہوں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے امتیوں کو نیکیاں کرنے کی توفیق دی۔ جب تم نیکیاں کرتے ہو، تمہاری نیکیاں میری بارگاہ میں آتی ہیں تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تیرا شکر ہے میری امت کو نیکیوں کی توفیق بخشی۔ وما رأیت من شر استغفرت اللہ لکم، تو جو میری بارگاہ میں تمہارے برے اعمال آتے ہیں تو پھر میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں کہ مولا میری امت کو بخش دے، یہ گناہ گاروں نے گناہ کیے ہیں تو ان کو بخش دے۔ اس حدیث مبارکہ کو ذکر کر کے مولانا نور بخش توکلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندہ مومن غور کر اس بات پر، خدا نے تیری بخشش کے لیے 3 شرطیں رکھی تھی۔ جاؤ کا تو دروازہ دہلیز مصطفیٰ پر آ جا، فاستغفر لهم الرسول فاستغفر اللہ، اور پھر اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ۔ یہ 2 کام تیرے ذمے ہیں، فاستغفر له الرسول، اور پھر تیرے لیے استغفار کرے رسول۔ یہ ایک کام رسول کے ذمے ہے، تو تیری بخشش کا وہ کام جو رسول کے ذمے ہے وہ رسول ہر صبح کرتے ہیں، ہر شام کرتے ہیں۔ تو جو رسول کے ذمے، رسول نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی، اب بخشش کے لیے اگر کوئی دیر ہے تو وہ تیری اپنی طرف سے۔ اب تو دروازہ دہلیز مصطفیٰ پہ آ جا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ ایک شرط تو پوری ہے، 2 شرطیں تو پوری کر لے تو پھر کیا ہوگا؟ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو پھر یہ گناہ گاروں کی جماعت اللہ کو تواب و رحیم پانے۔ حضرات محترم، اس جگہ پر پہلی شرط ہے جاؤ کا، اور دوسری شرط ہے فاستغفر اللہ، تیری بارگاہ میں آئیں، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اللہ سے معافی مانگے، تیسری شرط یہ ہے
تیسری شرط یہ ہے واستغفر لهم الرسول کہ رسول ان کے لیے استغفار کریں، سفارش کریں، بخشش مانگیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں تفسیر نعیمی میں اور تفسیر نور العرفان میں مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں کہ ہمارا دعا کرنا یہ بیج ہے، یہ بخشش کا بیج ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہماری شفاعت کرنا یہ پانی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے لیے شفاعت کرنا یہ پانی ہے۔ کہتے ایسا تو ہو سکتا ہے کہ بیج نہ بویا جائے، بیج نہ بویا جائے اور پانی کے ذریعے ہی جڑی بوٹیاں اگ آئیں، جیسے بارش میں ہوتا ہے۔ جب بارش برستی ہے تو بیج نہیں بویا جاتا، بارش کے پانی سے زمین سے گھاس پھوس اور جڑی بوٹیاں اگ آتی ہیں، ان کا کوئی بیج نہیں چھڑکاتا۔ ویسے ایسا تو ہو سکتا ہے کہ بیج نہ بویا جائے، محض پانی سے ہی کوئی بوٹی اگ آئے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ بیج تو لگا دیا جائے اور پھر پانی نہ ملے اور پھر وہ بیج اگ آئے۔ پانی کے بغیر بیج نہیں اگ سکتا، بیج کے بغیر محض پانی سے کوئی بوٹی اگ سکتی ہے۔ تو فرماتے ہیں ایسا تو ہو سکتا ہے کہ تیری دعائیں نہ ہوں، محض رسول اللہ کی شفاعت سے تیرا بیڑا پار ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ تیری دعائیں تو ہوں اور مصطفیٰ کی شفاعت نہ ہو پھر تجھے خدا بخش دے۔ بغیر شفاعت مصطفیٰ کے بات نہیں بن سکتی، اگر تیری طرف سے کوتاہی بھی رہ جائے تو مصطفیٰ کی شفاعت سے تیری بات بن سکتی۔ تو لہذا از حد ضروری یہ بات ہے کہ رسول اللہ کی شفاعت حاصل کی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کی جائے، کیونکہ اصل بات کملی والے محبوب کی شفاعت ہے، اور ان کی شفاعت کا سلسلہ آج بھی اسی طرح باقی ہے۔ یہ احکام صرف زندگی ظاہری کے لیے نہیں تھے، بلکہ آج کے لیے بھی اس آیت کا حکم یہی باقی ہے۔ تفسیر مدارک میں یہ واقعہ موجود ہے، تفسیر خزائن میں یہ واقعہ موجود ہے، تفسیر معارف القرآن میں بھی یہ واقعہ موجود ہے، تفسیر قرطبی میں بھی یہ واقعہ موجود ہے، ضیاء القرآن میں پیر کرم شاہ الازہری صاحب نے بھی اس کو نقل کیا ہے، تفسیر نعیمی میں مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ کئی کتب تفسیر میں اسی آیت کے تحت یہ واقعہ منقول ہے کہ حضرت علی المختار رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ کملی والے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے وصال فرمائے ہوئے 3 دن گزر چکے تھے۔ تیسرا دن تھا کہ ایک آراتی آیا، ایک بدو آیا، ایک عرب کا دیہاتی آیا، اور وہ ایسی شوق اور مستی میں آیا، ایسی بے خودی میں آیا، ایسی رقت میں آیا کہ آ کر اس نے پوچھا این رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا رسول کہاں ہے؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ انہیں بتایا گیا، اشارے کے ذریعے مزار کی طرف اشارہ کیا گیا، بولنے کی سخت کس میں تھی، جدائی کا زخم تو ابھی بالکل تازہ تھا، ابھی تو دل میں ہجر و فراق کے نیزے لگے ہوئے تھے، فرقت کی طرف تھی، ابھی کوئی بول نہ سکا، اشارہ کر کے بتایا کہ اللہ کے رسول وصال فرما دے اور یہ اللہ کے رسول کا مزار ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہ ایسا بے خود تھا کہ اس نے اپنے آپ کو روضہ رسول پر گرا دیا۔ اس وقت روضہ تو ہم ادبن کہہ رہے ہیں، قبر انور ہی تھی، قبر انور پر گرا دیا، اور صحابہ موجود تھے،
اگر انہیں کی موجودگی نہیں مانتے تو کم از کم راوی، اس روایت کا راوی حضرت علی اور مرتضیٰ تو وہاں تھے جنہوں نے دیکھا کہ عرابی نے اپنے آپ کو قبر انور پر گرا دیا ہے۔ حضرت علی نے یہ نہیں کہا کہ عرابی اٹھ، قبر کو بوسہ دینا، چومنا، قبر پر گرنا منع ہے، حرام ہے، یہ تو شرک ہو رہا ہے، بلکہ عرابی اپنے دقت میں، اپنے دل کے جذبات میں کیا کر رہا تھا کہ روضہ رسول سے خاک مقدس کو اٹھاتا تھا اور اپنے سر میں ڈال رہا تھا۔ ہے آرزو کے شیشہ دل چور چور ہو، ہے آرزو کے شیشہ دل چور چور ہو، کوئی تو چیز قابل نظر حضور ہو، کوئی تو چیز قابل نظر حضور ہو، محشر میں یا الہی جو ہونا ہے سو وہ ہو، لیکن رسول پاک کی محفل ضرور ہو، لیکن رسول پاک کی محفل ضرور ہو، ہے آرزو کے شیشہ دل چور چور ہو۔ جب وہ صحابی، جب وہ دیہاتی عرابی بندو اپنے گھر سے چلا ہوگا تو اس کی حالت سے غور کرو کہ وہ کیا جذبات لے کر چلا ہوگا، وہ کیا آرزو لے کر چلا ہوگا، وہ کیا امنگیں لے کر چلا ہوگا۔ یہی نا کہ مولا میں بڑا گنہگار ہوں، بڑا روسیا ہوں، بدعمالیوں کا بوجھ ہے، لیکن اگر یہ میرے گناہوں کا بوجھ ہٹ سکتا ہے تو وہ مدینے کی سرزمین ہے جہاں مجھے ان گناہوں سے نجات مل سکتی ہے۔ وہ اپنے دل میں کہہ رہا ہوگا کہ میں چلا ہوں سوئے طیبہ جہاں کوئی غم نہیں ہے، میں چلا ہوں سوئے طیبہ جہاں کوئی غم نہیں ہے، میں چلا ہوں سوئے طیبہ جہاں کوئی غم نہیں ہے، جسے دیکھنی ہو جنت میرے ساتھ ساتھ آئے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ میرے ساتھ ساتھ آئے، میں چلا ہوں سوئے طیبہ جہاں کوئی غم نہیں ہے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ میرے ساتھ ساتھ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس عرابی نے، یہ کملی والے محبوب کے 3 دن بعد کا واقعہ ہے، مثال کے اپنے آپ کو گرا دیا ہوا سر میں کاپ اور رو رو کر کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ نے آپ پر کتاب نازل فرمائی اور اس کتاب میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤگا، اور اگر وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اے پیارے محبوب تیری بارگاہ میں آ جاؤ، فَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ، پھر وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول بھی ان کی گناہوں کی بخشش مانگ لے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ وہ عرابی رو رہا تھا، سر میں خاک ڈال رہا تھا۔ حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ روضہ رسول سے آواز آئی قد غفر لک، اے عرابی چلا جا، اللہ نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا، اللہ نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ دیکھ لینا سب مرادیں مل گئیں، دیکھ لینا سب مرادیں مل گئیں،
جب لپٹ کے روئے ان کے در سے ہم، تو جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پر کوئی آیا تو وہ خالی نہیں گیا۔ حضرت ابو محمد الاشبیلی، یہ غرناطہ کے ایک بزرگ ہیں، سپین کا ایک شہر ہے غرناطہ، وہاں کے ایک بزرگ ہیں ابو محمد الاشبیلی، وہ واقعہ ذکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ غرناطہ کا ایک شخص تھا جو بیمار ہو گیا، تمام حکما اطباء اس کے علاج سے دستبردار ہو گئے، وہ علاج بیمار ہو گیا۔ تو اسی غرناطہ سے ایک شخص بیت اللہ شریف حرم مقدس کی طرف مدینہ الرسول کی طرف جا رہا تھا، تو اس بیمار شخص کے ایک غلام نے خط لکھا، اور خط لکھ کر اس جانے والے راہی کو وہ خط دے دیا کہ لے یہ میرا خط، میرا پیغام، اور در رسول پر جا کر اس خط کو پڑھ دیں، در رسول پہ جا کر اس خط کو، اور اس خط میں اس غلام نے اپنے مالک کی، اپنے آقا کی بیماری کی شکایت کی تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شفا طلب کی تھی۔ اور حضرت ابو محمد الاشبیلی فرماتے ہیں کہ جب یہ مسافر مدینہ المنورہ میں پہنچا، ادھر روضہ رسول پر اس نے خط پڑھا، ادھر غرناطہ میں مریض کو اللہ نے شفا دی، ادھر مریض کو اللہ نے شفا دے دی۔ تو جو بھی در مصطفیٰ پہ آیا، آج بھی اس آیت کا یہی معنی ہے کہ لوگوں، اگر تم اپنے دکھوں سے تنگ آ گئے ہو، اگر حالات نے تمہیں پیس کر رکھ دیا ہے، اگر گناہوں کے بوجھ میں تم دب چکے ہو، تو پھر کہیں ٹھوکریں نہ کھاؤ، در رسول پہ آ جاؤ، در رسول پہ آ جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں تشریف لائے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر مکہ کو چھوڑ دیا، ہجرت کر دی اور شہر مدینہ میں آ گئے، تو اللہ رب العزت نے اہل اسلام کو حکم دے دیا کہ مسلمانوں، اب تمہارے لیے بھی مکہ میں رہنا جائز نہیں، اب تمہارے لیے بھی مکے میں رہنا جائز۔ 1,00,000 کئی ہزار نبیوں کے یہاں قدم لگے ہیں، یہاں مقام ابراہیمی ہے، یہاں صفا مروہ ہے، رہے، یہاں میرا گھر ہے تو بھی ٹھیک، لیکن جب میرا محبوب یہاں نہیں تو کلمہ پڑھنے والوں، اس مکے میں رہنا تمہارے لیے جائز نہیں، اس مکہ میں رہنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو ان دنوں یہ ہجرت سے لے کر فتح مکہ تک، ہجرت سے لے کر فتح مکہ تک جتنا دورانیہ ہے، اس دورانیہ میں اہل ایمان کو مکہ میں رہنا حلال اور جائز نہیں تھا۔ کہاں وہ مقام کہ حکم ہو کہ آؤ لوگوں، آؤ حج کرو، للہ علی الناس حج البیت، اللہ کا حق ہے انسانوں پر کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کرے۔ کہاں یہ حکم کہ دور دور سے لوگ لمبا سفر کر کے مکہ میں پہنچے، اور کہاں وہ دن کہ جب اللہ تعالیٰ نے مکہ میں پہنچے ہوئے، مکہ میں رہنے والے مسلمانوں کو کہہ دیا کہ تمہارا کلمہ پڑھنا میں تب تک قبول نہیں کروں گا جب تک تم مکے کو چھوڑ نہیں دیتے ہو۔ اب کہاں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اذن فی الناس بالحج، اے ابراہیم لوگوں کو بلاؤ میرے گھر کی طرف۔ حکم ابراہیمی ہے، اعلان ابراہیمی ہے، فرمایا وہ تھا، بعد میں بھی ہوگا، لیکن جب تک اس شہر سے میرے محبوب کی نسبت کٹی رہے گی تب تک میں ان کلمہ پڑھنے والوں کا کلمہ قبول نہیں کروں گا جب تک وہ بھی اس شہر سے کٹ نہیں جائیں گے۔ ان دنوں میں جنہوں نے ہجرت کی انہوں نے تو کی، اور جنہوں نے ہجرت نہ کی
اور سرزمین مکہ پر فوت ہوئے، ان کے حال کو بیان کرتے ہوئے ایک آیت کریمہ نازل. اور یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ شہر مکہ میں منافق کوئی نہیں تھا. وہاں دو ہی طبقے تھے ہجرت سے پہلے، یا پکے کافر یا پکے مومن. کیونکہ منافق وہ ہوتا ہے جو زبان سے اظہار اسلام کرے اور دل سے وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے بغض رکھے. دل سے اللہ اور اللہ کے رسول سے منافقت بغض رسول کا نام ہے. منافقت بغض رسول کا نام ہے، یاد رکھ لو. آج اگر کوئی میرے ساتھ دھوکہ کرتا ہے تو میں کہتا ہوں یہ منافق ہو گیا. کیا میں نے اپنے آپ کو رسول بنا لیا؟ کسی کا فراڈ ہونا، بد زبان ہونا، اندر کا کھوٹا ہونا، یہ بات کی بات ہے. لیکن یاد رکھو شریعت مطہرہ نے منافق صرف ان کو کہا ہے جن کے دلوں میں بغض رسول تھا. اس کے علاوہ کوئی منافق نہیں ہے. جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات میں موجود تھے، جن جن کو رسول اللہ نے کہہ دیا یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، وہ پکا منافق ہے. اور جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، کوئی کلمہ پڑھنے والا کسی کو منافق نہیں کہہ سکتا. کوئی کلمہ پڑھنے والا کسی کو منافق، یہ لفظ اتنا ہلکا ہم نے بنا لیا کہ ہم ہر ایک کو منافق کہہ دیتے. لیکن یہ نہیں خیال کرتے کہ شریعت مطہرہ نے یہ لفظ کلمہ پڑھنے والوں کے لیے بولنے سے منع کیا ہے. کسی کو کسی کے دل کا کوئی پتہ ہے؟ منافقت تو دل میں چھپی ہوئی ایک کیفیت ہے، دل میں چھپی ہوئی کیفیت ہے. اور تم نے کسی کا دل پھاڑ کے نہیں دیکھا. دیکھیے ایک سریہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک جماعت بھیجی ایک سریے ایک محاذ پر. تو اس جس قبیلے کی طرف بھیجا گیا تھا اس قبیلے کا ایک فرد پہاڑ پر چڑھا ہوا تھا. 6-7 صحابہ کرام تھے، انہوں نے اسے گھیر لیا. تو اس نے اپنے ہتھیار ڈال دیے. ہتھیار ڈال کر اونچی آواز سے کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہوں. لیکن صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ شاید یہ دل سے کلمہ نہیں پڑھ رہا بلکہ یہ اوپر سے کلمہ پڑھ رہا ہے ہمیں دھوکہ دینے کے لیے. صحابہ کرام نے اپنے اس اجتہاد کی بنا پر کہ یہ کوئی جنگی چال چلنے والا ہے اسے شہید کر دیا، قتل کر دیا. پھر اس کا واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیان کیا گیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت اظہار افسوس کیا، سخت اظہار. آپ نے فرمایا تم نے اسے قتل کیوں کیا؟ جب اس نے کلمہ پڑھا تم نے اسے قتل کیوں کیا؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اس نے کلمہ دل سے نہیں پڑھا تھا، زبان سے پڑھا تھا. تو کملی والے محبوب نے اپنے صحابہ کو کہا اشقت تم کلمہ ہو، تو کیا تم نے اس کا دل پھاڑ کے دیکھ لیا تھا؟ کن کو کہا جا رہا ہے؟ ان کو جو نگاہ نبوت میں ڈائریکٹ فیض یاب ہوئے. اور نگاہ نبوت کا فیض کیا ہے؟ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کھچر پر سوار ہیں، جا رہے ہیں. چند قبروں سے گزر ہوا اور کھچر کملی والے محبوب کا بدھ کا. سرکار نے فرمایا کوئی جانتا ہے کہ ان قبروں والوں کو؟ صحابہ نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ یہ کفر اور شرک پر مرے ہیں. کملی والے محبوب نے فرمایا کہ میرا کھچر ان کے عذاب کو دیکھ کر بجھتا ہے. اب آپ لوگ بتائیں کیا بکریاں، بھیڑیں، گدھے اور کھچر اور اس طرح کے جانور قبرستانوں میں قبروں کو روندتے نہیں پھرتے؟ کوئی بجھتا ہے؟ بولو نہیں بجھتا. تو وہ کھچر کیوں بجھتا تھا؟ علماء نے بتایا اس حدیث کی شرح میں کہ دراصل اس کھچر پر کملی والے محبوب جو سوار تھے، تو کملی والے محبوب کے جسم اقدس سے لگ کر کچر کو کشف حاصل ہو گیا تھا. اللہ نے کچر کو بھی اتنی آنکھ دے دی تھی کہ وہ قبر کے نیچے بھی دیکھنے لگا تھا کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے. اتنا فیض سواری کو ملا تو ان صحابہ کو کتنا فیض ملا ہوگا جنہوں نے جانیں قربان کی.
انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ صحابہ کیا تم نے اس کا دل پھاڑ کے دیکھ لیا تھا کہ یہ زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہے دل سے نہیں پڑھ رہا؟ اور کملی والے معبود نے اس کی دیت ادا کی۔ تو میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ دوستو کسی کو منافق نہ کہا کرو، کسی کو منافق۔ احادیث کی روشنی ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اس دور میں منافق ہیں، لیکن کسی کو معین کر کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ منافق ہے وہ منافق ہے، تو منافق ہے فلاں منافق ہے۔ اس لفظ سے بچو، کیونکہ اس لفظ کو جتنی مرتبہ بولو گے، جتنے لوگوں پر بولو گے، اتنی مرتبہ اور اتنے لوگوں کے متعلق تمہیں اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے، یہاں شرعی ضابطہ ہے نہیں۔ اگر شریعت کا اصول ہو تو کسی کو منافق کہنے والے پر حد جاری ہوتی ہے، کسی کو منافق کہنے والے پر حد جاری ہوتی ہے۔ تو میرے دوستوں، منافقوں کا ایک ٹولہ تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور کوئی ارادہ فاسد رکھتا تھا، برا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کچھ لوگ اس محفل میں برا ارادہ لے کر آئے ہیں، وہ اپنے برے ارادے میں کامیاب نہیں ہوں گے، وہ اپنے برے ارادے میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ میرا ان کو مشورہ یہ ہے کہ وہ کھڑے ہو جائیں، اللہ سے معافی مانگے، میں بھی ان کی سفارش کروں گا تاکہ اللہ انہیں معاف کر دے۔ وہ کھڑے ہو جائیں، لیکن وہ منافق تھے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ اچھی رائے نہیں رکھتے تھے، نہ لے کر آئے تھے۔ انہوں نے کہا انہیں کون سا پتا ہے، آپ بھی نہیں مان رہے، اب یہ کہہ رہے ہماری نہیں کسی اور کی بات ہو رہی۔ مومن وہ ہوتا ہے جو زبان رسول سے بات سنے تو کسی کے متعلق بھی ہو تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ میری بات ہو رہی ہے، کسی کی بات بھی ہو تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ میری بات ہو رہی ہے۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، حضرت قبلہ پیر و مرشد حضرت علامہ پیر ابو طاہر محمد عبدالعزیز چشتی صاحب میرے لجپال، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے پیر حضور شیخ الاسلام فرما رہے تھے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا برتن ہے جس میں آنکھیں جل رہی ہیں، یہ بہت بڑا برتن ہے جس میں آنکھیں جل رہی ہیں۔ پھر فرمانے لگے کہ میں نے اس کی تعبیر یہ تھی کہ وہ آنکھیں جو بد نظر ہوتی ہیں، جو اجنبی عورتوں کو جھانکتی ہیں، جو نظر کا گنا کرنے والے ہیں، یہ ان بد نظری کرنے والوں کی آنکھیں ہیں جو قیامت والے دن اسی طرح دوزخ میں جلائی جائیں گی۔ تو حضرت قبلہ پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ شیخ الاسلام نے یہ فرمایا تو میری ہچکی بند گئی اور مجھے یوں لگتا تھا کہ یہ میری ہی آنکھوں کی بات ہو رہی ہے، میری ہچکی بند گئی اور میں روتا رہا، حتیٰ کہ حضور شیخ الاسلام نے مجھے سینے سے لگایا اور فرمایا چشتی کیوں روتا ہے، میں تیرے ساتھ ہوں، پیر پٹھان تیرے ساتھ ہے، خواجہ نور محمد تیرے ساتھ ہے، پیر فرید الدین گنج شکر تیرے ساتھ ہے، خواجہ قطب معین الدین چشتی اسی طرح گنتے گنتے فرمایا میرے سے لے کر مولا علی تک پوری پیران نظام کی کتار تیرے ساتھ ہے، تو کیوں روتا ہے؟ تو بندہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جو کسی کی بھی بات سنے تو سمجھے یہ میری بات ہو رہی ہے، اور منافق وہ ہوتا ہے جو اپنی بھی بات سنے تو سمجھے یہ کسی کی بات ہو رہی ہے۔ بندہ مومن وہ ہے کہ جس کے لیے چھوٹا سا گناہ پہاڑ کتنا وزنی ہوتا ہے، اور منافق وہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر پہاڑوں کے گناہ ہوتے ہیں اور اسے کوئی وزن محسوس نہیں ہوتا، انہوں نے سمجھا یہ کسی اور کی بات ہو رہی، کسی اور کی بات ہو رہی۔ کملی والے محبوب نے دوسری مرتبہ پھر فرمایا تو کھڑے ہو جاؤ، تم بھی معافی مانگو، میں بھی تمہاری سفارش کرتا ہوں، اللہ تمہیں بخش دے گا۔
وہ پھر کھڑے نہ ہوئے. جب 2 مرتبہ اعلان کرنے کے بعد نہ کھڑے ہوئے تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر کھڑے کیا اور 12 افراد کو کھڑے کیا. اب کھڑے ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ ہم چاہتے تھے کہ آپ ہمیں نام لے کر کھڑا کریں. اب پھر اوپر کا قرار دینے لگے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اب معاملہ بڑھ چکا ہے. پہلے کھڑا ہونا تھا تمہارا اپنی طرف سے، اب کھڑا کیا ہے میں نے تمہیں. اب میں نہیں سفارش کروں گا جب تک اللہ کا حکم نہیں آ جائے گا. تب اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا محبوب بخشش، امت کی بخشش کا جو اصول تو نے بنا دیا وہی میں نے بنا دیا. تو نے کہا کھڑے ہو کر معافی مانگو، میں سفارش کروں گا تم بخشے جاؤ گے. چلو میں نے قیامت تک کے لیے اصول بنا دیا ہے، جو بھی گناہگار تیری بارگاہ میں آئے مجھ سے معافی مانگے اور محبوب تو ان کی سفارش کرتا جائے گا میں انہیں بخشتا جاؤں گا. تو سفارش کرتا جائے گا اور میں انہیں بخشتا جاؤں گا. تو مکے کی دنیا میں کوئی منافق نہیں تھا کیونکہ وہاں ظاہری طور پر کلمہ پڑھنے کا دور نہیں تھا. وہاں تو حقیقت ایمان کو بھی چھپایا جاتا تھا کیونکہ حالات بڑے سنگین اور خطرناک تھے. تو اس دور میں جنہوں نے کلمہ پڑھا وہ سچے مسلمان تھے. تو اللہ رب العزت نے جب فرمایا کہ میرے محبوب نے مکہ چھوڑ دیا تم بھی چھوڑ دو، اور وہ نہ چھوڑ سکے اور اسی حالت میں مر گئے انہی دنوں میں فوت ہو گئے. تو قرآن پاک فرماتا ہے کہ والذین یتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، وہ لوگ جن کی روحیں فرشتوں نے اس حال میں قبض کی ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں. اور فرشتے قبروں میں اسے کہہ رہے ہیں لوگوں فیما کنتم، اور تم کیا کرتے رہے؟ اتنے بڑے بڑے گناہ لے کر آ گئے ہو قبروں میں، اتنے بڑے بڑے گناہ لے کر قبروں میں آ گئے ہو. فیما کنتم، کیا کرتے رہے ہو؟ اب انہوں نے کہا کننا مستضعفین فی الارض، ہم کیا کرتے؟ نماز تو مشرک پڑھنے نہیں دیتے تھے، طواف کرنے نہیں دیتے تھے، کلمہ پڑھنے نہیں دیتے تھے، وہ ہمیں پابند کیا ہوا تھا، ہمیں عبادت نہیں کرنے دی مشرکوں نے، ہم زمین میں کمزور تھے. تو فرشتے انہیں جواب دیں گے اور تم یہاں کمزور تھے تو گناہوں کو لے کر مکے میں کیوں بیٹھے رہے ہو؟ الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا تمہیں مدینہ نظر نہیں آتا تھا؟ یہاں مفسرین نے کہا کہ ارض اللہ سے مراد اللہ کی زمین سے مراد مدینہ ہے. تمہیں مدینہ نظر نہیں آتا تھا؟ گویا کہ وہ لوگ جو اپنے گناہوں کو لے کر در مصطفیٰ میں نہیں جاتے، قیامت والے دن قبر میں جب جائیں گے، قیامت تو دور میں آئے گی، جب قبر میں جائیں گے تو فرشتے انہیں ہر ضرورت پر یاد دلائیں گے ہم آپ ہمارا عذاب لینے والوں، اگر مدینے چلے جاتے تو عذاب ٹل چکا، اگر مدینے میں چلے جاتے تو عذاب ٹل چکا ہوتا. تو میرے دوستو اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اللہ رب العزت کی یہ صفت ہے کہ اللہ رب العزت کے دروازے پر ساری کائنات جھکتی ہے. ہر کوئی اللہ رب العزت کے دروازے کا منگتا فقیر ہے، اور اللہ رب العزت کا محبوب جو ہے نا تاجدار مدینہ، وہ اللہ کی صفات کا مظہر ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنی صفات کا فیضان اپنے محبوب کو دیا ہے. تو کس طرح پوری کائنات خدا کے در کی محتاج ہے. اللہ نے حکم نازل کیا گناہگاروں جب تک دہلیز مصطفیٰ پر نہیں آؤ گے تمہیں نہیں بخشوں گا. گویا کہ خدا چاہتا ہے کہ جس طرح ہر کوئی میرا محتاج ہے اسی طرح پوری کائنات میرے مصطفیٰ کی محتاج ہے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا. وما علینا الا حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى